الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام لائق صد احترام سرمایہ ملت صدر مجلس نمونہ اسلاف شیخ طریقت حضرت قبلہ محمد اقبال ربانی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ، خطیب اسلام برادر عزیز حضرت مولانا محمد فیاض فیضی صاحب زیدہ مجدہ، خطیب اسلام برادر عزیز حضرت علامہ محمد یامین سیالوی صاحب بنیامین سیالوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، میزبان گرامی قدر خطیب اسلام برادر عزیز حضرت علامہ صفدر عباس سیالوی صاحب، دیگر معزز مشائخ و علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس ذی وقار مجلس میں حاضری کا شرف عطا کیا اور شہدائے کربلا کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ سب سے پہلے پروگرام میں تاخیر سے پہنچنے پر میں آپ تمام حضرات سے معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی۔ جس طرح آپ پریشان تھے اسی طرح ہم بھی لیٹ پہنچنے کی وجہ سے پریشان ہوئے۔ لیکن گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے مجبوری تھی کہ ہمارا بس نہیں چلتا تھا اور ان کی بس نہیں چلتی تھی۔ پھر بھی آپ حضرات جس جذبے کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ اب تک یہاں تشریف فرما ہے، اس پر
میں آپ تمام حضرات کو ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان میں اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور حضور کے قرابت داروں کی عظمت بیان کی ہے، اور مجھ سے پہلے آپ حضرات نے جو خطاب سنا غالباً اس کا عنوان بھی اسی آیہ کریمہ کو بنایا گیا تھا۔ محرم الحرام کا ماہ مقدس جب بھی آتا ہے اپنے دامن میں بڑی دلگداز یادیں لے کے آتا ہے۔ ہر مسلمان کا دل غم حسین میں تڑپتا دکھائی دیتا ہے اور ہر آنکھ پرنم نظر آتی ہے۔ صدیوں کی یہ مسافتیں اور یہ گردش لیل و نہار اور یہ زمانے کی کروٹیں ذات حسین کے ساتھ اہل ایمان کے جو قلبی رابطے ہیں انہیں ختم نہیں کر سکے۔ مارکے اور بھی بپا ہوئے، جنگیں اور بھی لڑی گئیں، لڑی جا رہی ہیں اور لڑی جاتی رہیں گی، لیکن جو پذیرائی، جو شہرت واقعہ کربلا اور مارکہ کربلا کو نصیب ہوئی ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام نے اپنی قربانیوں کی بنیاد عشق الہی کو بنایا۔ انہوں نے اپنی قربانی کی بنیاد اللہ رب العزت کی محبت اور اس کے عشق کو بنایا ہے۔ جو اللہ کے لیے اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے کٹ جاتے ہیں اللہ انہیں مٹنے نہیں دیتا، اور جو جتنی بڑی قربانی دے جاتا ہے اللہ پاک اتنی زیادہ شہرت اور پذیرائی اس کا مقدر بنا دیتا ہے۔ پھر اسلام میں نسبت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بہت بڑا واقعہ کسی چھوٹی سی ہستی کے ساتھ منسوب ہو جائے تو وہ واقعہ بھی پھر چھوٹا سا دکھائی دیتا ہے، اور معمولی واقعہ کسی بڑی ہستی کے ساتھ منسوب ہو جائے، نسبت پا جائے تو وہ بھی پھر چھوٹا نہیں رہتا، بہت بڑا نظر آنے لگتا ہے۔ ہمارے ملک میں اگر کسی وڈیرے سرمایہ دار اور جاگیردار کی صرف پگڑی اچھل جائے تو مہینوں اخبارات چیختے رہتے ہیں اور میڈیا چلاتا رہتا ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن کسی غریب کا سر کٹ جائے تو پڑوسی کو بھی احساس نہیں ہوتا۔ تو سر کا کٹنا بڑا واقعہ تھا یا پگڑی کا اچھلنا؟ سر کا کٹنا، لیکن سر چونکہ غریب کا کٹا ہے پڑوسی کو بھی احساس تک نہیں ہوا، اور پگڑی چونکہ ایک وڈیرے کی اچھلی ہے، سرمایہ دار کی یا وزیر کی اچھلی ہے، اس لیے پورا ملک حرکت میں آ گیا۔ اور اس کی مثال آپ کے سامنے ہے دور جدید میں
قریب ترین مثال ہے، بے نظیر مر جائے پورا ملک ہل جاتا ہے، اور 15 مزدور زندہ جلا دیے جائیں تو کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ اس کے مرنے پر تو بڑے بڑے مفکرین اور مصلحین اور مبلغین بھی تعزیت کے کلمات کہہ دیتے ہیں، مگر 15 مزدور زندہ جل جائیں تو کسی کو احساس تک نہیں ہوتا۔ کسی نے کہا ہے کہ کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں، اور کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ نسبت عظمت دیتی ہے اور نسبت ہی ذلیل کر دیتی ہے۔ جوتا اگر آپ کے اور میرے پاؤں میں ہو، وہ صرف کسی کو دکھا دیں اس کی توہین ہو جاتی ہے کہ ہم اتنے حقیر ہیں کہ ہمارے پاؤں کا جوتا ہمارے ساتھ نسبت پا کے اب اتنا حقیر ہو گیا ہے کہ صرف دکھا دیں، مارنا تو الگ رہا، دکھانے پر اگلے کی توہین ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارے پاؤں میں ہے۔ لیکن قرآن بتاتا ہے کہ یہی جوتا اگر پیغمبر کے قدموں میں چلا جائے تو فرشتے ادب کے ساتھ سر پہ اٹھا کے چلتے ہیں۔ تابوت سکینہ کا ذکر ہے قرآن میں، ایک صندوق تھا، اس میں کیا تھا؟ ایک پیغمبر کے نالین بھی تھے، اور اللہ فرماتا ہے قرآن میں تحملہ الملائکہ کہ وہ نبی کے نالین والا صندوق میرے نوری فرشتے سر پہ اٹھا کے چلتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نسبت عظمت بھی دیتی ہے، نسبت ذلیل بھی کر دیتی ہے۔ قرآن حکیم اس مسئلے کو اور زیادہ واضح کرتا ہے، یعنی اب قرآن سے میں اس کی 3-4 دلیلیں دوں گا اور پھر آؤں گا مقام آل رسول کی طرف۔ یہ تو سمجھنے کے لیے 2-4 موٹی موٹی مثالیں دی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک میں، اب نسبت کی عظمت بیان ہو رہی ہے، فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ پوری زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ ہر شے کا خالق و مالک کون ہے؟ اللہ پاک۔ بنجر زمینیں بھی اسی نے بنائی، زرخیز زمینیں بھی اسی نے پیدا کی، ساری زمین اس نے بنائی۔ پھر کیا وجہ ہے؟ کہ کچھ مٹی ایسی ہے کہ جس کی اللہ قسمیں کھاتا ہے قرآن میں۔ ایک شہر ایسا ہے جس کی فضاؤں کی اللہ قسمیں کھاتا ہے، ایک شہر اس کی گلیاں ایسی ہے کہ جس کی مٹی کی اللہ قسمیں کھاتا ہے۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ محبوب مجھے شہر مکہ کی اس مٹی کی قسم جو تیرے طلبوں کے نہیں، تیرے جوتوں کے بوسے لیتی ہے، جو تیرے نالین کے نیچے آتی ہے۔ محبوب مجھے اس مٹی کی قسم کہ تو اتنا بلند ہے اور تو اتنا عظیم کہ تو جس مٹی پہ پاؤں دھر کے گزر جاتا ہے میرے حبیب، میں رب ہو کر اس مٹی کی قسمیں کھاتا رہتا ہوں۔ ساری زمین اللہ نے بنائی، ساری زمین اللہ نے بنائی، مگر جس مٹی کی نسبت ہو گئی نالین مصطفیٰ کے ساتھ، وہ مٹی ہر مٹی سے بلند ہو گئی اور اللہ نے اس کی قسم کھائی۔ اچھا، ہر نبی کی امت، جلیل القدر انبیاء گزرے ہیں، مگر اللہ پاک ہمیں فرماتا ہے حضور کی امت، کنتم خیر امت، اے محبوب کی امت تم سب سے بہتر امت۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری۔ اے محبوب کی امت تم سب سے بہتر امت۔ ہے کوئی بہتری کی بات نظر آتی ہے؟ دودھ میں
پانی ملاتے ہیں اس لیے بہتر ہے، اینٹیں پیس کر مرچوں میں مکس کر کے بیچتے ہیں اس لیے بہتر ہے، حرام خوری کرتے ہیں اس لیے بہتر ہے، ہر برائی ہماری سوسائٹی اور کلچر میں اس لیے بہتر ہے، کردار گندے ہو گئے اس لیے بہتر ہے، فکر پراگندہ ہے اس لیے بہتر ہے، معاشرہ غیر اسلامی خطوط پہ چل رہا ہے اس لیے بہتر ہے، گھر کی چار دیواری سے لے کر اسمبلی ہال تک شیطنت راج کر رہی ہے اس لیے بہتر ہے۔ اللہ کہتا ہے کنتم خیر امت، چلو یہ تو ہیں ہی برائیاں نا، ان کی وجہ سے تو بہتر نہیں کہا جا سکتا، بدتر ہو سکتے بہتر نہیں ہو سکتے برائیوں کی وجہ سے، چلو اچھائیاں لے لیں۔ اللہ پاک نے نماز کا ذکر نہیں کیا، یہ نہیں فرمایا تم نمازی بہت اچھے ہو، اے محبوب کی امت تم نمازی بہت اچھے ہو، نہیں، تم حاجی بہت اچھے ہو، نہیں، تم مجاہد بہت اچھے ہو، نہیں، فرمایا کنتم خیر امت، تم امت بہت اچھی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ بھئی یہی معنی ہے نا آیت کا، کنتم خیر امت، تم امت بہت اچھی ہو، نمازی اچھے ہو نہیں کہا، حاجی اچھے ہو نہیں کہا، مجاہد اچھے ہو نہیں کہا، فرمایا امت اچھی ہو، نسبت مصطفیٰ کی عظمت بتائی جا رہی ہے، فرمایا نمازی نماز سے بنتا ہے، حاجی حج سے بنتا ہے، اور مجاہد جہاد سے بنتا ہے، اور امت نسبت مصطفیٰ سے بنتی ہے۔ تو تم جو بہتر امت ہو باقی امتوں پر، وہ اس لیے کہ یار کی امت ہو، امت مصطفیٰ ہو اس لیے بہتر ہو۔ میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ کافی عرصے کھانسی کی تکلیف ہے۔ اللہ پاک نے کتنی آسمانی کتابیں نازل کی؟ 4 ہیں نا، توریت ہے، انجیل ہے، زبور اور قرآن پاک، چاروں اللہ کا کلام ہے، چاروں اللہ نے بھیجی، تو چاروں میں افضل کون ہے؟ قرآن پاک۔ کبھی آپ نے اس پہ غور کیا کہ جب چاروں اللہ کا کلام ہے تو پھر اللہ کا کلام اللہ کے کلام سے افضل کیسے ہو گیا؟ سوچنے کی بات، کیونکہ کلام ہے اللہ کی صفت، اور وہ صفات کمالیہ سے متصف ہے، اس کی ہر صفت اپنے کمال پر ہے، اس میں زوال نہیں ہے، اتار چڑھاؤ نہیں ہوتا۔ تو جب کلام اس کی صفت ہے اور چاروں اللہ کا کلام ہے، پھر قرآن افضل کیوں ہے؟ اس کو دیوبندی بھی مانتے ہیں، اہل تشیع بھی مانتے ہیں، پوری امت کا عقیدہ ہے قرآن سب سے افضل۔ تو مولا باقی کتابوں پر قرآن کیوں افضل ہے؟ وہ بھی تو تیرا کلام۔ فرمایا نادان اگر قرآن کی باقی کتابوں پر فضیلت سمجھنا چاہتا ہے تو پھر کتابیں دینے والے کو نہیں، قرآن لینے والے کو دے، کیونکہ قرآن سینہ مصطفیٰ پہ اترا ہے، اور یار سب سے بہتر ہے، اس کی نسبت پا کے قرآن بھی سب سے بہتر ہے۔ اچھا بیویاں ہر گھر میں ہیں، سرمایہ داروں کی بیویاں، بڑے بڑے جاگیرداروں کی بیویاں، افسروں کی بیگمات، وزیروں کی بیویاں، مگر وہ خوش نصیب عورتیں جو حضور کی ازواج بن گئی، جو میرے رسول کے بستر کی زینت بنی۔ اللہ کہتا ہے اے محبوب کی ازواج، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے محبوب کی ازواج تم اب کسی عورت جیسی نہیں رہی۔ یا نساء النبی، اے محبوب کی ازواج، اے ازواج رسول، تم اب دنیا کی کسی عورت جیسی نہیں رہی۔ سوچنے کی بات ہے، کیوں نہیں رہی؟ کس وجہ سے ازواج رسول دنیا کی عورتوں سے افضل ہو گئی اور باقی عورتوں سے بے مثل اور بے مثال ہو گئی؟ کس وجہ سے؟ کیا اس لیے کہ متقی زیادہ ہیں؟ متقی تو اور بھی عورتیں ہیں،
کیا اس لیے کہ جس خاندان سے آئی سی وہ خاندان بے مثل تھا؟ نہیں، اس خاندان میں اور بھی عورتیں تھیں، ان کی بات نہیں کی اللہ نے۔ کیا اس لیے کہ حسن میں کوئی ان کا ثانی نہیں تھا؟ نہیں، اور بھی ان سے حسین تھیں، مگر رب نے نہ تقویٰ کی بات کی، اللہ پاک نے نہ حسن کی بات کی، نہ خاندان کی بلندی کی بات کی۔ تو مولا یہ سب سے بہتر کیوں ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ نساء النبی ہے، اس لیے کہ ان کا تعلق ہے مصطفیٰ کے ساتھ۔ یہ میرے رسول کے گھر میں رہتی ہے، یہ تاجدار کائنات کے بستر کی زینت ہے، یہ میرے محبوب کے نکاح میں آئی ہے، یار کی نسبت نے انہیں ہر عورت سے افضل کر دیا۔ یہ 4 مثالیں میں نے دی ہیں قرآن سے، بڑی واضح مثالیں ہیں۔ مٹی کو نسبت ہو گئی، مٹی ہر مٹی سے افضل ہو گئی۔ کتاب کو نسبت ہو گئی حضور کے ساتھ، وہ ہر کتاب سے افضل ہو گئی۔ ہم کمینے گناہگار امت کو نسبت ہو گئی، ہر امت سے افضل ہو گئے۔ ازواج کو نسبت ہو گئی، دنیا کی ہر عورت سے افضل ہو گئی۔ اب یہ تکڑی دے رہا ہے قرآن کہ اہل سنت کا عقیدہ حق ہے کہ ہر گھر میں بیٹی ہے، مگر جو مصطفیٰ کی بیٹی ہے وہ ہر گھر کی بیٹی سے افضل ہے۔ ہر گھر میں بیوی ہے، مگر جو رسول کی زوجہ ہے وہ ہر گھر کی بیوی سے افضل ہے۔ ہر گھر میں داماد ہے، مگر جو مصطفیٰ کے داماد ہے وہ ہر گھر کے داماد سے افضل ہے۔ ہر گھر میں اولاد ہے، مگر جو مصطفیٰ کی اولاد ہے وہ ہر گھر کی اولاد سے افضل ہے۔ ہر نبی کے صحابی ہے، مگر جو میرے مصطفیٰ کے صحابی ہے وہ ہر نبی کے صحابیوں سے افضل ہے۔ کہا مصطفیٰ کی مثلیت کا دعویٰ کرنے والے نادان، غور کر، جس مصطفیٰ کی نسبت میں اتنی عظمت ہے اور اس کی ذات میں کتنی فضیلت ہوگی۔ تھوڑا سا آواز کم کریں، ان بندوں کے لیے تو ہلکی سی آواز بھی کافی ہے، بلکہ میری اپنی بھی کافی ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، رشیدیت، نسبت مصطفیٰ۔ اب یہ قرآن کی تکڑی ہے، قرآن تکڑی دے رہا ہے کہ خود سوچ، جس محبوب کی نسبت میں اتنی عظمت ہے اس یار کی ذات میں کتنی فضیلت ہوگی۔ تو جس کو جو بلندی ملتی ہے وہ حضور کی نسبت سے ملتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ آل رسول ہو یا اصحاب رسول، آج بد نصیبی سے، بد قسمتی سے امت نے حضور کی نسبتیں تقسیم کر لی ہیں۔ کوئی آل کی بات کرتا ہے اصحاب رسول پہ منہ کھولتا ہے، کوئی اصحاب کی بات کرتا ہے آل سے بغض رکھتا ہے۔ اور ہم اہل سنت ہیں جو پورے دین کو لے کے چل رہے ہیں، جو تاجدار کائنات کی ہر نسبت کا حیا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کا تعلق ہے حضور کے ساتھ، آل بھی حضور کی ہے، اصحاب بھی رسول کے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آل یہ مصطفیٰ کے گھر والے ہیں، اصحاب یہ مصطفیٰ کے در والے ہیں۔ سنی گھر والوں کی بھی قربان جائے اور سنی مصطفیٰ کے در والوں کے بھی قربان جائے۔ دونوں کا تعلق اور دونوں کی نسبت ہے حضور کے ساتھ۔ ایمان سے بتائیں، اگر حضور کی نسبت ہے تو پھر نہ آل آل رہتی ہے نہ صحابی صحابی رہتا۔ آل کا کیا معنی ہے؟ گھر والے۔ تو ہر گھر میں گھر والے موجود ہیں، مگر وہ کیسے گھر والے ہیں؟ ہر گھر والے سے بلند ہو گئے۔ وہ کس کے گھر والے ہیں کہ ہر گھر والے سے بلند ہو گئے؟ اصحاب، اصحاب کا مطلب ہے ساتھی، سنگی، بیلی، تو وہ تو ہر کسی کے ہیں۔ یہ کس کے سنگی ہیں کہ ہر سنگت سے بلند ہو گئے؟ اصحاب بھی بلند ہو رہے ہیں حضور کی وجہ سے، اور آل بھی عظمت پا رہی ہے حضور کی وجہ سے۔ اور حیرت کی بات ہے، جو
اصحاب رسول کی محبت کے دعوے دار ہیں، آل سے بغض رکھتے ہیں. وہ اتنے احمق اور اتنے بے وقوف ہیں کہ اگر ان کے سامنے اصحاب کی بات کرو اچھلیں گے، کودیں گے، نعرے لگائیں گے، مرنے مارنے پہ اتر آئیں گے. اور جس کے اصحاب ہیں، جس کی نسبت نے انہیں عظمت دی ہے، اس رسول کی بات کرو موت طاری ہو جاتی ہے. اور ادھر دوسری طرف جو آل رسول سے محبت کرتے ہیں اور دعوے دار ہیں مگر اصحاب رسول سے بغض رکھتے ہیں، اصحاب رسول سے بغض رکھتے ہیں، ان کے سامنے اگر آل کا ذکر کرو، آل کی بات کرو تو ملنگ قابو میں نہیں رہتے، آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں. اور جس رسول کی آل ہے اس رسول کی بات کرو ٹس سے مت نہیں ہوتے. کتنی منافقت دونوں کو عزت دے رہی ہے نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور کی نسبت ہٹ جائے تو نہ آل آل رہتی ہے، نہ صحابی صحابی رہتا ہے. اور پھر یہ جو ہم نے پارٹیشن کر لی نا، یہ صحابی ہے اور یہ آل، یہ بھی غلط، یہ سمجھ لیں اچھی طرح. جو آل ہے حضور کے دور کی، حضور کے دور کی جو آل ہے، آل کی 3 قسمیں ہیں. اچھی طرح یہ مسئلہ سمجھ لیں. آل کی 3 قسمیں ہیں. کیونکہ بعض دیہاتوں میں جاتے ہیں، ہو سکتا ہے یہاں بھی ہو کہ جی فلاں جی شاہ جی ہیں مگر ہیں دوسرے عقیدے کے، جو دوسرے عقیدے کا ہو وہ شاہ جی نہیں ہوتا. یہ میں قرآن سے اب دلیلیں دینے لگا ہوں، یہ اچھی طرح سمجھ لیں مسئلہ. پھر شاہیاں نہیں رہتی اگر سنیوں سے نکل جائے گا، پھر سیادت ختم ہو جاتی ہے اگر مسلک اہل سنت نہ رہے. یہ سمجھ لیں اچھی طرح. پھر شجرے اٹھائے پھرے، یہ میرا خاندان ہے حضور کا، پھر شجرے اٹھائے پھرے، پھر شجروں کی کوئی اہمیت نہیں. سنیے، آل کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1، یہ سب حضور کی آل ہے جو قسمیں بتانے لگا ہوں. نمبر 1 اہل بیت نسب، جن سے حضور آئے وہ بھی حضور کی آل ہے. کون؟ اہل بیت نسب. کون؟ امام الانبیاء جن سے تشریف لائے، حضرت عبداللہ، حضرت آمنہ، اور ان کے ساتھ جن کا تعلق. کون؟ حضرت عباس اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ کون ہے؟ یہ حضور کی اہل بیت ہے، مگر اہل بیت نسب ہے کہ حضور ان سے آئے. تمام علماء نے انہیں اہل بیت میں شامل کیا ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر حضرت عباس اور حضرت حمزہ یہ حضور کی آل ہے اور اہل بیت میں شامل ہے، سگے چچا ہیں حضور کے اور سگے بھائی ہیں حضرت عبداللہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر یہ ان کے بھائی ہونے کی وجہ سے اور حضور کے چچا ہونے کی وجہ سے اہل بیت رسول ہے تو کیا ابو لہب حضور کا سگا چچا نہیں ہے؟ ابو لہب کیا وہ حضور کا سگا چچا نہیں ہے؟ وہ بھی تو سگا چچا ہے، تو وہ اہل بیت میں شامل کیوں نہیں؟ جس طرح حضرت عباس سگے چچا ہیں حضور کے، جس طرح حضرت امیر حمزہ سگے چچا ہیں حضور کے، ابو لہب بھی سگا چچا ہے حضور کا، سگا بھائی ہے حضرت عبداللہ کا. پھر یہ دونوں عالم ہیں، وہ کیوں نہیں ہے؟ اسے کسی نے عالم نہیں لکھا. یہ بتایا جا رہا ہے کہ صرف مصطفیٰ کے خاندان سے ہونا آل ہونے کے لیے کافی نہیں ہوتا، بلکہ ضروری ہے کہ مصطفیٰ کے ساتھ عقیدہ بھی ملتا ہو. آل میں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ جو عقیدہ مصطفیٰ کا ہے وہی عقیدہ ان کا ہو. آل میں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ جو مصطفیٰ کا عقیدہ ہے وہی ان کا ہو، تب آل ہے. اگر عقیدے میں کفر آئے تو پھر آل نہیں رہتے. اور مصطفیٰ کا عقیدہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کا عقیدہ کیا ہے؟
کہ جو ہو تو حال حال رہتی ہے. مصطفیٰ کا عقیدہ سنو. فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ. فرمایا میرا ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے. اب بات کو پلے پڑی. اب قرآن سے بھی دلیل سنیں. حضرت نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا ہے کنان، نہیں مانتا، بڑا سمجھایا نہیں مانتا. اللہ نے فرمایا عذاب آنے والا ہے، سیلاب آئے گا اور سب غرق ہو جائیں گے. پیغمبر کے دشمن، اے میرے نبی آپ ایسا کریں، آپ ایک بیڑی اور ایک کشتی تیار کریں، کشتی بنائیں. مولا کیسے کشتی بناؤں؟ فرمایا جیسے بنائی جاتی ہیں، لیکن اس میں اتنی شرط ضرور ہے ہماری طرف سے، یہ احتیاط کرنا کہ اس کشتی کے 5 پھٹے ہونے چاہیے، 5 تختے ہونے چاہیے جن کو ملا کے کشتی بنائی جائے. توجہ سے سنیے. 5 پھٹے، 5 تختے، انہیں ملائیں اور کشتی بنائیں. مولا اور کوئی حکم؟ فرمایا دوسرا حکم یہ ہے کہ جو پہلا پھٹا لگاؤ نا اس پہ میرے یار مصطفیٰ کا نام لکھ دینا، اور جو دوسرا تختہ ہو اس پہ ابو بکر صدیق لکھ دینا، جو تیسرا تختہ ہو عمر فاروق لکھ دینا، چوتھے تختے پر عثمان ذو النورین لکھ دینا، 5ویں تختے پر علی المرتضیٰ لکھ دینا. اے میرے نوح پیغمبر طوفان آئے گا، سیلاب آئے گا، پہاڑ بھی غرق ہوں گے، ان کی چوٹیاں بھی ڈوب جائیں گی، مگر تیری کشتی ان 5 کے نام کی برکت سے تیرتی رہے گی. برکت کے لیے نام لکھ لو. پھر دنیا نے دیکھا تھپیڑوں پہ تھپیڑے کھا رہی تھی مگر کشتی سلامت جا رہی تھی. آؤ مجھے کہنے دو، نوح علیہ السلام نے جس طرح کشتی پر، اس کے تختوں پر ان حضور کے 4 یاروں کے نام لکھے تو وہ ڈوبنے سے بچ گئی. اب جس مومن کے دل پر ان 5 کا نام لکھا ہو اس کے ایمان کی کشتی بھی کبھی ڈوب نہیں سکتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. انہیں کبھی جدا نہ کرنا، اس لیے کہ یہ جدا ہے ہی نہیں، یہ تاجدار کائنات کے گھر والے ہیں اور حضور کے تعلق والے ہیں. اللہ اکبر. ایک اور نکتہ عرض کر دوں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 یار ہیں نا، ان کے ناموں پہ غور کریں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو بکر ان کا نام نہیں ہے، یہ کنیت ہے ان کی. نام کیا ہے ان کا؟ عبداللہ. حضرت ابو بکر کا نام کیا ہے، اس میں گرامی کیا ہے؟ عبداللہ. تو جو پہلا خلیفہ ہے حضور کا، اس کا نام بھی عین سے شروع ہوتا ہے، اور جو دوسرا خلیفہ ہے حضور کا عمر رضی اللہ تعالیٰ، ان کا نام بھی عین سے شروع ہوتا ہے. تیسرے خلیفہ ہیں عثمان، ان کا نام بھی عین سے شروع ہوتا ہے. چوتھے خلیفہ ہیں علی، ان کا نام بھی عین سے شروع ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. توجہ طلب ہے یہ بات، عین سے 4 یاروں کے نام شروع ہوتے ہیں. عین کا معنی کیا ہے؟ عربی میں عین کے 2 معنی ہیں. عین کا معنی آنکھ بھی ہے اور عین کا معنی چشمہ بھی ہے. عین کا ایک معنی ہے آنکھ، ایک معنی ہے آنکھ اور دوسرا معنی چشمہ. نام اس ترتیب سے بنے اور عین سے شروع. بتایا جا رہا ہے ان 4 میں سے کسی پر منہ مت کھولنا، اس لیے کہ ان 4 میں کوئی مصطفیٰ کی آنکھیں ہے، کوئی مصطفیٰ کے فیض کا چشمہ ہے.
تو کشتی بن گئی، نام لکھ دیے، کشتی جا رہی ہے، وہ پہاڑ پہ چڑھ گیا بیٹا حضرت نوح علیہ السلام نے، کہنے لگا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پیغمبر کی کشتی میں نہیں بیٹھتا، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، مولا اسے بچانا، تیرے پہاڑ پہ چڑھا ہے، پیغمبر کی کشتی پہ نہیں بیٹھا، اللہ کے پہاڑ پہ چڑھا ہے۔ اللہ پاک نے ڈبویا کہ نہیں ڈبویا؟ اللہ بتانا چاہتا ہے نادان جو میرے نبی کے وسیلے کا منکر ہے اسے میں بھی پناہ نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھا آپ نے نوح علیہ السلام نے کہ جس پہاڑی پہ کھڑا تھا نا، پانی چڑھنا شروع ہوا، دیکھا وہ غرق ہونے لگا، گردن سے اوپر پانی جانے لگا، ڈوبنے لگا۔ قرآن میں ہے حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی مولا ان ابنی من اہلی، دو باتیں کی نوح علیہ السلام، دو نسبتوں کا ذکر کیا، فرمایا ان ابنی من اہلی، مولا یہ میرا بیٹا ہے، بے شک میرا بیٹا ہے، انہ سے بات شروع کی، اور من اہلی اور میری آل سے ہے، دو نسبتوں کا ذکر کیا، میرا بیٹا ہے مولا اور میری آل سے ہے، اور تیرا وعدہ تھا کہ میری آل کو نہیں غرق ہونے دے گا، وہ ڈوبنے سے بچ جائے گی، میری آل نہیں ڈوبے گی مولا، اور میرا سگا بیٹا ہے میری آل اور ڈوب رہا ہے۔ پلٹ کے اللہ نے کیا جواب دیا وہ بھی قرآن میں ہے، فرمایا لیسا من اہلک انہو عمل غیر صالح۔ نوح علیہ السلام نے دو نسبتوں کی بات کی کہ مولا میرا بیٹا ہے اور میری آل سے ہے، اللہ نے بیٹا ہونے کا انکار نہیں کیا، آل ہونے کا انکار کر دیا۔ یہ نقطہ قابل توجہ ہے، تمام مفسرین نے لکھا کہ سگا بیٹا ہے، اور خود پیغمبر کہہ رہے ہیں مولا میرا بیٹا ہے، بے شک میرا بیٹا ہے، پیغمبر غلط تو نہیں کہہ سکتے، قرآن میں مولا بے شک میرا بیٹا ہے، اللہ پاک نے بیٹا ہونے کا انکار نہیں کیا، فرمایا لیسا من اہلک، بیٹا تو ہے تیرا مگر تیری آل سے خارج ہے، بیٹا ہو کر قرآن بتا رہا ہے، بیٹا ہو کر نبی کا آل سے کیوں نکلا؟ فرمایا اس لیے کہ جو عقیدہ نوح کا ہے وہ اس کا عقیدہ نہیں ہے۔ قرآن بتا رہا ہے کہ اگر پیغمبر کی پہلی پشت میں ہو اور سگا بیٹا کیوں نہ ہو، عقیدے میں کفر آ جائے آل سے خارج ہو جاتا ہے، اور یہ جو 15ویں صدی میں آل بنے پھرتے ہیں اور عقیدے کافرانہ لیے پھرتے ہیں، یہ بھی مصطفیٰ کی آل سے خارج ہیں۔ آل میں رہنے کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں، عقیدہ صحیحہ کا ہونا، عقیدے میں کفر نہ ہو، ورنہ یہ اعزاز بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہاں تک میں نے یہ بات سمجھا دی نا آپ کو، اب میں آل کی عظمت بتانے لگا ہوں، آل رسول کی عظمت۔ اب آپ کو کوئی مغالطہ نہیں ہوگا کہ کس آل کی عظمت کی بات کر رہا ہے، اور یہ ضروری ہے آج کے دور میں، سمجھ رہے؟ پہلے آل بتائی جائے آل ہے کون، پھر آل کی عظمت سنائی جائے، تاکہ لوگ جھوٹے آل، جھوٹی آل اس کے ہتھے نہ چڑھ جائیں۔ سادہ لوگ ہیں، مسلک کا عقیدے کا پتہ نہیں ہوتا، جس کا جھنڈا دیکھتے ہیں یہ شاہ جی ہیں اور جا کے بیٹھ جاتے ہیں، نذرانے بھی دیتے ہیں، مرید بھی ہو جاتے ہیں، اور ایمان کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں۔ اب سنیے اللہ پاک نے اپنے محبوب کی آل کی کیا عظمت بیان کی، فرمایا کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا۔ اے میرے حبیب اپنی امت سے اور میرے بندوں سے فرما دیں لا اسألکم علیہ اجرا، اس احسان پر میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، اس پر یعنی اس عطا پر کہ تم کافر تھے میں نے تمہیں مسلمان کیا، تم بے ایمان تھے میں نے تمہیں ایمان عطا کیا، اس پر میں کوئی بدلہ نہیں مانگتا، اس احسان پر، اس عطا پر، اس محنت پر میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا۔ اچھا یہاں غور طلب ہے یہ بات، بعض لوگ کہتے ہیں حضور کچھ نہیں دے سکتے، کہتے ہیں حضور نے دیا کچھ نہیں، سب کچھ اللہ نے دیا ہے، تو اگر حضور نے کچھ نہیں دیا امت کو تو اللہ کس بدلے کی بات چھیڑ بیٹھا ہے محبوب کی زبان سے؟
اگر حضور نے عطا ہی کچھ نہیں کیا تو کس بدلے کی بات محبوب سے کہلوائی جا رہی ہے کہ محبوب پوری امت سے کہہ دے میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا. آپ نے اگر کسی کو کچھ نہ دیا ہو تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا. جب بھی کسی سے کہیں گے کہ میں کوئی بدلہ نہیں مانگتا وہ سوال کرے گا بھائی تو نے مجھے دیا کیا ہے جس بدلے کی بات کر رہا. کچھ دیا ہو تو بدلے کی بات کی جا سکتی ہے. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ محبوب پوری امت سے کہہ دے میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا. غور کرے نا، صرف صحابیوں سے نہیں تابعین سے کہہ دے. قیامت تک آنے والی ساری امت سے کہہ دے میرے حبیب کہ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا. اس کے پیچھے ایک نکتہ بتایا جا رہا ہے. اے میرے حبیب کلمہ پڑھنے والے ہر امتی سے کہہ دے جو قیامت تک آئے گا میں کوئی بدلہ نہیں مانگتا. کیوں؟ اس لیے کہ تیری امت میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کی جولی میں تیرے در کے ٹکڑے نہ پڑے ہوں. پوری امت میں کوئی کہہ نہیں سکتا کہ آقا آپ نے دیا کیا ہے جس بدلے کی بات کر رہے ہیں. کوئی ایسا بچا نہیں جس کی جولی میں تیری بھیک نہ ہو. اس لیے میرے حبیب پوری امت سے فرما دے میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا. میرے احسان ہے تم پر، تم خود ناشناس تھے میں نے خدا شناس بنا دیا. یعنی تمہیں یہ پتا نہ تھا تم خود کیا ہو، میں نے تمہیں یہ بتا دیا خدا کون ہے. تم ناپاک تھے میں نے تمہیں پاک کر دیا، اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا. تم جہنم میں گر رہے تھے میں نے پشت سے پکڑ کر تمہیں جنت کا وارث بنا دیا، اس پر میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا. تم چلتے تھے تو تم پر شیطان اور لعنتیں اترتی تھی، میں نے تمہیں اپنے قدموں میں بٹھا کر اتنا بلند کر دیا کہ اب تم گھر سے نکل کے آئے ہو نا مسجد میں تو تمہارے قدم بعد میں اٹھے ہیں، نوری فرشتوں نے زمین پہ گر کر پر پہلے بچھا دیے ہیں. میں نے تمہیں اتنی بلندیاں دی میں کوئی بدلہ نہیں مانگتا. تم بتوں کی چوکٹ پہ جھکے تھے میں نے خدا کا دروازہ دکھایا، اس احسان پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا. سردیوں کی لمبی راتیں تم سوتے رہے ہم روتے رہے. قد تبرمت قدماہ ہو صحابی کہتے ہیں اتنے لمبے قیام کیے حضور نے، امت سوتی رہی نبی روتا رہا کہ قدم پھٹ گئے حضور کے خون نکلا. سردیوں کی لمبی راتیں، لیکن جب رات کا پچھلا پہر آیا کہ جب اللہ پاک پہلے آسمان پہ جلوہ کرتا ہے، نزول اجلال کرتا ہے اور خود آواز دیتا ہے مجھ سے مانگو میں عطا کرنے آیا ہوں. ساری رات روئے حضور، تڑپے حضور، سجدے حضور نے کیے، لیکن جب صبح کچھ مانگنے کی باری آئی کالی کملی سے گورے گورے ہاتھ نکلے. فرمایا میری امت میں نے اپنی بات نہیں کی، رب سے تمہاری بخشش مانگی، اس پر میں کوئی بدلہ نہیں مانگتا. میں تمہاری خاطر وطن بے وطن پھرتا رہا، غاروں میں روتا رہا، طائف میں پتھر کھائے، اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا. میں نے تمہیں دعائیں دی، زندگی بھر تم مانگتے رہے میں دیتا رہا. لا اسألکم، میں کوئی سوال نہیں کرتا تم سے، میں کوئی بدلہ نہیں مانگتا. کیوں؟ اور میں کیوں مانگوں تم سے؟ مانگتے تو تم ہو، میں تو داتا بن کے آیا ہوں، میں کوئی سوال نہیں کرتا. الا المودۃ فی القربى، ہاں مگر ایک شے میرے قریبیوں سے پیار کیا کرو، میرے قرابت والوں سے محبت کیا کرو. یہاں بہت سے لوگوں نے اعتراض اٹھایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات کیسے ہو سکتی ہے کہ ہر نبی حضور سے جو پہلے آئے وہ جب تبلیغ کر چکے امت کو، انہوں نے کہا ان اجریہ الا علی اللہ، کہ میرا کلمہ پڑھنے والوں میں نے جو تمہیں اسلام دیا، ایمان دیا، خدا کی معرفت دی، سیدھے راستے پہ چلایا، تو میں اس کا کوئی ریٹرن، کوئی بدلہ اور اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو میرے رب کے ذمہ ہے. ہر نبی نے یہ کہا امت سے.
تو تاجدار کائنات ہر نبی سے افضل ہے، تو حضور نے ایک شے مانگ لی؟ پہلے نبی تو کہیں کہ ہمارا اجر رب کے ذمے ہے، اور حضور فرمائے میں کوئی بدلہ نہیں مانگتا مگر ایک شے مانگتا ہوں، اپنی آل کی محبت، قرابت داروں کی محبت۔ تو اس کا مطلب یہ ہے باقی نبی نہ مانگے اور حضور ایک شے مانگ لے، تو یہ کیسے متصور ہو سکتا ہے؟ آقا مانگے؟ یہ اعتراض ہوا۔ پھر بعض علماء نے جواب دیا کہ جو اللہ ہے نا، یہ استثناء منقطع ہے، اس پر علمی بات چھڑ گئی، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے پھر اور جواب دیے گئے، مگر میں عرض کرتا ہوں کہ اگر کل پہ غور کر لیا جائے تو پھر اگلی بات کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اگر کل پہ غور کر لیا جائے، یہ کل کس کا حکم تھا جی؟ یہ قرآن کی آیت ہے نا، بات کہاں سے شروع ہوئی؟ کل سے۔ کل کا کیا مطلب؟ کہہ دے میرے محبوب۔ یہ حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے، اللہ کا حکم ہے محبوب یہ کہو، امت سے یہ کہو۔ اللہ جانتا تھا یار پر انگلی اٹھے گی، فرمایا میرے حبیب بات ہی کل سے شروع کر، میں کسی کی انگلی تم پر اٹھنے نہیں دوں گا، تیری ذات پر کوئی اعتراض نہیں ہونے دوں گا کہ تو نے ایک شے مانگی امت سے، تو بات کل سے شروع کر تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے آگے جو شے مانگی جا رہی ہے وہ تیری طلب نہیں، وہ میری طلب ہے، وہ تو نہیں چاہتا وہ میں چاہتا ہوں۔ آگے جو شے مانگی جا رہی ہے میرے حبیب وہ طلب مصطفیٰ نہیں، طلب خدا ہے، تو بات ہی کل سے شروع کر تاکہ تجھ پر کوئی اعتراض نہ ہو سکے۔ اب بات کلیئر ہو گئی نا؟ اللہ اکبر۔ اور بات کیا اللہ نے کیا مانگی؟ فرمایا میرے حبیب امت سے کہہ دے میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، اگر میرے احسانوں کا کچھ حیا ہے اور میرے احسانات کا کچھ پاس اور شرم ہے تو پھر اللہ کا حکم ہے، اللہ کہہ رہا ہے اے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں پھر اتنا کام تو کیا کرو کہ جن کی رگوں میں خون رسول چلتا ہے ان سیدوں سے پیار کر لیا کرو، جنہیں آل رسول کہتے ہو اور جنہیں قرابت دار رسول کہتے ہو اور جنہیں امام الانبیاء کے رشتہ دار کہتے ہو پر ان سے محبت کر لیا کرو، جو حضور کے قرابت دار ہیں ان سے پیار کیا کرو۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ بیٹی قرابت دار ہو رسول کی اور بیوی نہ ہو؟ سوچنے کی بات ہے نا، داماد قرابت دار ہو اور بیوی نہ ہو، یہ ہو سکتا؟ اللہ فرماتا ہے محبوب کے جو قرابت دار ہیں ان سے محبت کیا کرو، جو محبوب کی آل ہے، اور آل میں بتا چکا ہوں اہل بیت نسب، اہل بیت سکونت دوسری قسم، اور اہل بیت ولادت، یہ سب آل میں شامل ہیں، اور اللہ ان کی محبت کا حکم دے رہا ہے۔ اہل بیت سکونت کون ہے؟ جو پیدا تو کہیں اور ہوئی مگر آ کے حضور کے گھر میں رہیں۔ کیا مطلب؟ پیدا حضرت ابو بکر کے گھر میں ہوئی مگر عائشہ زوجہ بن کر حضور کے گھر میں رہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیدا حضرت عمر کے گھر میں ہوئی اور زوجہ بن کر حفصہ، حضرت حفصہ تاجدار کائنات کے گھر میں رہی، بیوی بنی۔ یہ اہل بیت سکونت۔ اور اہل بیت ولادت کون؟ کہ جو پیدا حضور کے گھر میں ہوئی، وہ تاجدار کائنات کے صاحبزادے اور حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، یہ اہل بیت ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پھر ایک اور آسپیکٹ اور جہت سے پھر ان کی تقسیم ہو گئی۔ اصل اہل بیت، داخل اہل بیت اور لاحق اہل بیت۔ اصل اہل بیت کون؟ تاجدار کائنات کی 4 بیٹیاں، حضور کے بیٹے، تاجدار کائنات کے بیٹے حضرت ابراہیم،
قاسم، طیب طاہر، آقا کے جو بیٹے ہیں یہ بھی حضور کی اصل اہل بیت، اور حضور کی 4 بیٹیاں اصل اہل بیت، اور حضور کی 11 ازواج اصل اہل بیت ہیں۔ قرآن نے انہیں اہل بیت کہا ہے، حضور کی ازواج کو۔ اور داخل اہل بیت کون؟ جب یہ آیت اتری، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تو تاجدار کائنات نے فرمایا علی، حسن اور حسین میری چادر میں آ جاؤ، فاطمہ میری چادر میں آ جاؤ۔ پھر تاجدار کائنات نے کالی کملی سے گورے ہاتھ نکالے اور عرض کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، مولا یہ بھی محمد کی اہل بیت ہیں۔ ورنہ میرا سوال ہے کہ اگر وہ جو آیت ہے اہل البیت والی، اگر یہ چاروں اس میں شامل تھے، یہ تینوں شامل تھے بالخصوص حضرت حسنین اور حضرت علی، تو پھر چادر میں لے کر پھر دعا کی حاجت کیا تھی؟ پھر دوبارہ چادر میں لے کر حاجت کیا تھی؟ تو اصل اہل بیت حضور کی ازواج اور بنات ہیں اور بیٹے ہیں، اور یہ ہیں داخل اہل بیت کہ جنہیں دعا کر کے حضور نے اہل بیت میں داخل کر لیا۔ اور تیسری قسم ہے حضور کی آل کی، لاحق اہل بیت۔ لاحق اہل بیت، سنو حضور کی رحمت کی وسعتیں۔ آقا کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے تاجدار کائنات نے اپنی آل کے دامن کو وسعت دی۔ اصل اہل بیت، داخل اہل بیت اور لاحق اہل بیت کون ہے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں، میری بات نہیں، غوث اعظم راوی ہے کہ مصطفیٰ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرمایا؟ فرمایا کل تقی من علی، قیامت تک آنے والا ہر متقی محمد کی آل میں داخل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تک آنے والا ہر پرہیزگار مصطفیٰ کی آل میں ہے۔ تاجدار کائنات نے امت کے ہر پرہیزگار کو اپنی آل فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب انہیں حکم دے اور میری طرف سے دے کہ تیرے قرابت داروں سے محبت کریں۔ اللہ نے حکم کیوں دلوایا؟ کہ میرے حبیب تو نے انہیں ایمان دیا، ایمان جیسی دولت تیرے وسیلے سے ملی انہیں، اب میرے حکم پہ اپنی آل کی محبت مانگ، تاکہ جو تیری آل سے محبت نہ کرے وہ ایمان سے محروم ہو جائے۔ تو نے جو کچھ دیا ہم وہ بھی واپس لے لیں گے۔ اگر تیرے قرابت داروں سے محبت نہ ہوئی اور تیرے گھر والوں سے اگر پیار نہ ہوا میرے حبیب، تو جو ایمان کی دولت ہے وہ بھی چھن جائے گی۔ اللہ اکبر۔ آقا کی حدیث پاک اور معالم التنزیل میں اہل تشیع کی تفسیر شیعہ حضرات، اس میں حضور کی یہ حدیث پاک لکھی، من زوجنی وتزوج منی من الامت احد لا يدخل النار، وہ خوش نصیب جسے میں بیٹی کا رشتہ دے دوں یا جس سے میں بیٹی کا رشتہ لے لوں اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ حضرت عثمان اور حضرت علی کو حضور نے بیٹیاں دی ہیں، ابو بکر و عمر سے حضور نے بیٹیاں لی ہیں۔ یہ سب حضور کے قرابت دار ہیں اور ان سب سے محبت کرنا واجب ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے پھر محبت کی بات ہی نہیں کی، یہ تو ہم ترجمہ کرتے ہیں نا، محبت بھی عربی کا لفظ ہے، مگر لفظ کون سا استعمال کیا اللہ نے؟ الا المودۃ فی القربى، کہ جو محبوب کی آل ہے اس سے مودت کرو، اس کا ترجمہ پھر محبت کر دیا جاتا، مگر اس کے معنی میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ جن دو ذاتوں میں محبت ہو ان کو اگر جدا کر دو تو زندہ رہ سکتے ہیں، اور اگر کسی کو کسی سے مودت ہو جائے جدا کرو تو مر جائیں۔ مودت ایسا رشتہ ہے، جدائی پر موت آ جاتی ہے۔ امام راضی نے مثال دی کہ جو مچھلی ہے نا، مچھلی، اس کو پانی سے محبت نہیں، پانی سے مودت،
کہ مچھلی کو پانی سے جدا کرو تو مچھلی مر جاتی ہے. مودت ایسا رشتہ ہوتا ہے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح مچھلی پانی سے جدا کرو تو اس میں جان نہیں رہتی. محبوب کے قرابت داروں اور آل کی محبت، اس کو کوئی قصہ کہانی نہ سمجھو. اگر مچھلی کی جان نکلتی ہے پانی سے جدا ہو کر، تو جو کلمہ پڑھنے والا دل میں ان کی محبت نہ رکھے اس کے سینے سے ایمان نکل جاتا ہے. جس طرح مچھلی مرتی ہے پانی کے بغیر، اسی طرح ایمان مر جاتا ہے آل رسول کی محبت کے بغیر. اور پھر جب مطالعہ کرتے ہیں تاجدار کائنات کی سیرت کا تو یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے کہ امام الانبیاء کو اللہ کی ساری مخلوق سے بہت محبت تھی. ساری مخلوق سے بہت محبت تھی. اور پھر تجزیہ کرتے جائیں تو ساری مخلوق سے بڑھ کر تاجدار کائنات کو انسان سے بڑی محبت تھی. پھر انسانوں سے بھی بڑھ کر تاجدار کائنات کو مسلمانوں سے محبت تھی. پھر پوری امت مسلمہ سے بڑھ کر حضور کو اپنے صحابیوں سے محبت تھی. پھر پورے صحابہ سے بڑھ کر اپنی آل سے محبت تھی. پھر آل بیت میں سب سے بڑھ کر حضرت فاطمہ سے محبت تھی. پھر حضرت فاطمہ سے بڑھ کر ان کی اولاد سے محبت تھی. اور پھر فاطمہ کی ساری اولاد میں سب سے بڑھ کر حضرت حسین سے محبت تھی. تو ذات حسین یہ تاجدار کائنات کی محبت کا مرکز بن گئی تھی. ذات حسین یہ تاجدار کائنات کی محبت کا محور بن گئی تھی. یہی وجہ ہے کہ امام الانبیاء کا جو تعلق رہا ان شہزادوں کے ساتھ وہ ساری دنیا پہ واضح ہے. اللہ کا حبیب نماز پڑھے اور یہ پشت پہ کھیلنے لگ جائیں، یہ چھوٹی سی بات تو نہیں ہے. ایک روایت میں ہے صحابہ نے منع کیا. یہ پشت پہ آ جاتے تھے نا جب حضور سجدے میں نماز پڑھا رہے ہوتے، پڑھا رہے ہوتے حضور. امام الانبیاء جب جماعت کرا رہے ہوتے صحابیوں کو تو یہ پشت پہ آ کے کھیلنے لگتے اور حضور کا سجدہ لمبا ہو جاتا. اس خیال سے سر نہ اٹھاتے معصوم پشت سے گر کر کہیں زخمی نہ ہو جائیں. جس رسول کو ان شہزادوں کا پشت سے گرنا گوارا نہ تھا، وہ جب کربلا میں گھوڑے کی پشت سے گرم ریت پہ گرے ہوں گے تو مصطفیٰ کے دل پہ کیا بیتی ہوگی. تاجدار کائنات کے صحابیوں نے انہیں نا شہزادوں کو پکڑ کر منع کیا، بیٹا ایسا نہ کیے کریں، آقا نماز پڑھ رہے ہوتے اور تم پشت پہ چڑھ جاتے. امام الانبیاء کو پتہ چلا. تاجدار کائنات نے اپنے ان صحابیوں کو جنہوں نے منع کیا تھا فرمایا خبردار یاد رکھ انہیں نہ منع کیا کرو. فرمایا انہیں حالت نماز میں میری پشت پہ کھیلنے دیا کرو. کیوں کہ یہ اتنے بلند ہیں کہ ان دونوں پر مصطفیٰ کا باپ بھی قربان، میری ماں بھی قربان. یہ حضور کے لفظ تھے. امام الانبیاء نے فرمایا کہ ان دونوں پر میرے ماں بھی قربان، میرا باپ بھی قربان. اتنی محبت تاجدار کائنات ان کے ساتھ کرتا. اور پھر اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. اگر نہ کرتا ہوتا تو جبریل کو بھیج دیتا محبوب اپنے شہزادوں کو منع کر دیں، میری نماز ہے، کوئی کھیل تماشا تو نہیں کہ ادھر نماز بھی ہوتی رہے، میری بندگی ہو رہی ہے اور ادھر بچے بھی پشت پہ کھیلتے رہے. محبوب نے منع کر، اللہ نے بھی منع نہیں کیا. جو لحاظ محبت ادھر ہے وہی محبت اور لحاظ ادھر بھی ہے. ایک بار یہ دونوں شہزادے گھر سے غائب ہو گئے. حضرت فاطمہ الزہرا پریشان ہو گئی، کافی دیر ہو گئی دونوں نظر نہیں آتے. چادر تطہیر اوڑھ کر حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئی، گھبرائی ہوئی تھی. آقا نے فرمایا فاطمہ کیا ہوا؟ عرض کی ابا جان کافی دیر ہو گئی دونوں بھائی نظر نہیں آتے، پتہ نہیں کہاں چلے. جانتی تھی نا انہوں نے بڑے دکھ سہنے ہیں، تو جب تک زندہ ہوں اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا. گھبرا جاتی تھی تو فرمایا کافی دیر ہو گئی پتہ نہیں کہاں گئے. ابا جی ان کا
پتہ کرائیں کسی بندے کو بھیج کر. ابھی حضرت فاطمہ نے یہ بات پوری نہ کی تھی کہ جبرائیل امین آ گئے اور عرض کی اللہ کے حبیب میں آج قرآن کی کوئی آیت لے کے نہیں آیا, فاطمہ کے نام رب کا سلام لے کے آیا ہوں. اور اللہ کہتا ہے فاطمہ سے کہہ دے حسنین کے لیے پریشان نہ ہوا, وہ اگر تیرے بیٹے ہیں تو ہمارے بھی پیارے ہیں, ان کے لیے پریشان نہ ہوا کر فاطمہ. تو پریشان ہے کدھر چلے گئے, کافی دیر ہو گئی. سن, وہ مدینے سے باہر فلاں باغ میں گئے, کھیلتے کھیلتے وہاں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی, گھنی چھاؤں تھی, دونوں کو نیند آ گئی اور دونوں اس باغ میں درخت کے سائے میں سو رہے ہیں. فاطمہ یہ رب پیغام بھیج رہا ہے, جبریل جا کے خبر دو. تاجدار کائنات صحابیوں کو لے کر اس باغ میں پہنچے تو امام الانبیاء دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ایک فرشتہ دونوں شہزادوں کے اوپر جھکا ہوا ہے, اس نے 2 پر پھیلا رکھے ہیں, ایک پر بستر بنا ہے, دوسرا چھتری بنا ہوا ہے. لوگوں تو جو سو جائیں تو فرشتے اپنے پر پھیلا کر ان کے بستر بچھائیں اور پر پھیلا کر ان پہ چھتریاں کر دیں. یہ فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر تو کر ہی کچھ نہیں سکتے, یہ تو بندے ہوئے ہوں. اسی نے بھیجا تھا ان کی یہ تکریم کرو, میں نے ان سے بڑے کام لینے ہیں. اسی لیے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, کہ میری یہ دونوں بیٹے حسن اور حسین یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. آخری بات عرض کرنے لگا ہوں, کیا فرمایا, کسی بھی مترجم نے ان لفظوں کا یہ ترجمہ نہیں کیا. آقا نے فرمایا ہو کہ یہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے, یہ ترجمہ کسی نے نہیں کیا. جب امام الانبیاء کا وصال ہوا, حضور کی وفات ہوئی, تو جانتے ہیں ان دونوں کی عمر کتنی تھی؟ حضرت امام حسن تھے 7 برس کے اور امام حسین تھے 6 برس کے, 1 سال کا فرق تھا دونوں بھائیوں میں. تو جب آقا نے یہ فرمایا تھا کہ یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں, وہ تو کافی پہلے کہا تھا. تو جب وصال کے وقت ایک 7 برس کا تھا, ایک 6 برس کا, تو جب یہ فرمایا تھا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں, تو پتہ چلا کہ عمر تو اس وقت اور بھی بہت چھوٹی ہوگی. مگر آقا نے اس عمر میں فرمایا یاد کرو یہ کون ہے, اور آگے بیان کرنا کہ اس چھوٹی سی عمر میں فاطمہ کے یہ بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اس بچپن کی عمر میں جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اب خود سوچو لوگوں, جو بچپن میں چھوٹی سی عمر میں جنتی جوانوں کے سردار ہیں, جب ان پر جوانی آئی ہوگی سرداری کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان پر شباب آیا ہوگا ان کی سرداری کی حدود کیا ہوگی؟ اللہ اکبر. کتابوں میں ہے ان کی عظمتوں کا حال یہ ہے کہ ایک بار دوزخ اور جنت آپس میں نا ان کا مناظرہ ہوا, بات چل گئی. دوزخ نے جنت سے کہا میں تم سے بہتر ہوں, اس نے کہا میں بہتر ہوں. دوزخ نے کہا نہیں میں بہتر ہوں جنت سے. اب دیکھو نا دعویٰ حق کرنے میں کیا لگتا ہے, دوزخ ہو کر جنت کو کہہ رہی ہے میں تم سے بہتر ہوں. اس نے کہا کیا دلیل ہے تیرے پاس کہ تو بہتر ہے؟ دوزخ نے کہا میں اس لیے بہتر ہوں کہ جتنے بادشاہ ہیں نا سب میرے اندر, بڑے بڑے وزیر اور بادشاہ جتنے بھی ہیں اکثریت وہ سب میرے اندر, اس لیے بہتر ہوں. جنت چپ کر گئی, جواب نہیں دیا. اللہ پاک نے جنت کی طرف وحی بھیجی, فرمایا اسے جواب کیوں نہیں دیتی دوزخ کو, چپ کیوں کر گئی؟ عرض کی مولا کیا جواب دوں؟ اب اللہ نے جواب بتایا. فرمایا دوزخ کہتی ہے نا میں تم سے بہتر ہوں, بڑے بڑے بادشاہ میرے اندر ہیں, تو اسے بتا دے کہ میری عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ فاطمہ کے دونوں بیٹے میرے اندر ہیں.
حسن اور حسین میرے اندر ہیں اور کسی کے ذکر کی ضرورت ہی نہیں. جب جنت نے یہ کہا تو دوزخ چپ کر گئی. لوگوں ان کا مقام صرف دنیا میں نہیں قبر میں بھی ہے. ان کا مقام صرف قبر میں نہیں حشر میں بھی ہے, اور صرف حشر میں نہیں جنت میں بھی اونچا مقام ہے. اللہ پاک نے ان کو آل رسول کو بلندیوں میں گھیر دیا ہے تاجدار کائنات کی نسبتیں عطا کر کے. حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ گولرا شریف والے, آپ خود فرماتے ہیں کہ میری دوستی تھی بابا فضل الدین کلیام شریف والوں کے ساتھ. راول پنڈی جائیں تو راستے میں آتا ہے دربار کلیام شریف, ریلوے اسٹیشن بھی ہے. تو میں گولرا شریف میں سو رہا تھا کہ بابا فضل الدین خواب میں ملے اور مجھے فرمانے لگے کہ پیر صاحب میں کلیام میں فوت ہو گیا ہوں, میرا آ کے جنازہ پڑھا جائے. پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں چل پڑا کہ میرا یار فوت ہو گیا, جا کے جنازہ پڑھاؤں. کہتے ہیں جب میں کلیام شریف پہنچا نا, گاؤں کی طرف جا رہا تھا بننے پر, ادھر بھی فصل اور ادھر بھی فصل, تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ بابا فضل الدین سامنے بننے پہ کھڑے تھے. میں نے کہا بابا جی یہ کیا مذاق بنا رکھا ہے کہ میں گولڑا شریف میں سو رہا تھا, مجھے کہتے ہیں میں فوت ہو گیا ہوں, آ کے جنازہ پڑھائیں, اور آپ یہاں بننے پہ پھرتے ہیں, پگ ڈنڈی پہ پھرتے ہیں. تو بابا فضل الدین کلیامی ہنس پڑے اور ہنس کے فرمایا پیر صاحب اللہ کی عزت کی قسم کلیام گاؤں میں میری میت پڑی ہوئی ہے. فرمایا تو پھر تم یہاں کیسے؟ فرمایا میں یہاں آل رسول کا استقبال کرنے آیا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, عظمت شان اہل بیت. کلیام گاؤں میں میت پڑی ہے اور میں یہاں بننے پر خون رسول کا استقبال کرنے آیا ہوں کہ رسول اللہ کا بیٹا میر علی شاہ میرے گھر میں آ رہا ہے, میں اس کے احترام کے لیے آگے آیا ہوں. یہ واقعہ جب میں نے پڑھا تو میں حیران ہو گیا کہ اس سے یہ پتا چلا کہ اولیاء کرام مر کر بھی آل رسول کا احترام نہیں چھوڑتے. ان کی عظمتوں کا سکہ دنیا میں بھی چل رہا ہے, عالم برزخ میں بھی چل رہا ہے, اور قیامت کے دن بھی چل رہا ہوگا. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم تاجدار کائنات کی تمام نسبتوں کا ادب اور حیا کرتے ہیں. اللہ پاک اسی عقیدے پہ زندہ رکھے, اسی پہ موت آئے اور اسی میں ہمارا حشر ہو. میں اپنے محترم بھائی حضرت علامہ صفدر عباس صاحب سیالوی دامت برکاتہم العالیہ ان کا انتہائی ممنون ہوں کہ جو بڑی محبت کے ساتھ اس پروگرام میں حاضری کا حکم دیا, اور پھر لیٹ ہونے کے باوجود آپ حضرات نے انتہائی محبت کے ساتھ سنا. اللہ پاک سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور پہلی بار حضرت کی زیارت کی ہے, بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے ان کی سادگی دیکھ کر. اس طرح کے لوگ بہت کم ہیں. بہت سے لوگ جبہ و دستار میں اپنے آپ کو چھپا کر اپنی عظمتوں کا اظہار کرتے ہیں, اور ایسے لوگ ہمارا بہت بڑا ایسٹ اور بہت بڑا سرمایہ ہے. حسن کے 100 لباس ہیں پھر بھی مطمئن نہیں, عشق پہن کے مست ہے ایک دریدہ پیرہن. اللہ پاک ان کا سایہ تادیر اہل سنت کے سروں پہ قائم رکھے, اور ان کے علمی اور روحانی فیضان سے ہم سب کو ہمیشہ مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.